ارے بھائی تو تم لنگڑا کیوں رہے ہو؟ ارے میری تو چپل ٹوٹ گئی ہے اس لیے میں لنگڑا کے چل رہا تھا۔ اور کیجئے، ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں اور دوسرا جو سوچے دونوں کے گمان صحیح ہو، دونوں کے گمان بھی غلط ہو سکتے ہیں اور کوئی تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، زیادہ بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے، زیادہ بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے نیک اور بزرگ عالم دین گزرے ہیں۔ اپنے گھر پہ صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، امام اوزاعی نے دروازہ کھولا، سامنے ایک عورت کھڑی ہے، پوچھا جی کہیے کہ آپ کی بیوی سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ امام اوزاعی اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا دیکھو تم سے ملنے کے لیے کوئی خاتون آئی ہے، دیکھو جس چٹائی پر میں بیٹھا تھا قرآن پڑھ رہا تھا، تم اس عورت کو چٹائی پہ بٹھا تو میں اندر چلا جاتا ہوں۔ امام اوزاعی قرآن لے کر اندر چلے گئے، اس عورت کو امام اوزاعی کی بیوی باہر سے اندر بلاتی ہیں، چٹائی پر بٹھا دیتی ہیں، چٹائی بھیگی تھی، چٹائی گیلی تھی، اس چٹائی پر بیٹھتے ہی اس گاؤں کی عورت کی شلوار پیچھے سے پوری بھیگ گئی، کیسے بیٹھی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا بچہ وہی کھیل رہا تھا اور اتفاق سے اس بچے نے اپنے کپڑے ہی میں پیشاب کر لیا تھا۔ اس عورت نے اس بچے کو دیکھا، اس کے کپڑے میں پیشاب دیکھا نہیں بھیگا ہوا، اس نے سوچا کہ یہ بچہ اس چٹائی پر بیٹھا تھا اور اس چٹائی سے اٹھ کے گیا ہوگا اور اس لڑکے نے اس چٹائی پر پیشاب کیا، اس پیشاب کی وجہ سے میری شلوار پوری کی پوری پیچھے سے بھیگ گئی۔ اٹھیو کہنے لگی یہ کیا کیا؟ تم نے مجھے اس چٹائی پر بٹھا دیا جہاں آپ کے بیٹے نے پیشاب کیا ہے اور اس پیشاب کو میرے کپڑوں میں لگ گیا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے بہن گھبرانے کی شلوار پوری کی پوری پیچھے سے بھیگ گئی۔ اٹھیو کہنے لگی یہ کیا کیا؟ تم نے مجھے اس چٹائی پر بٹھا دیا جہاں آپ کے بیٹے نے پیشاب کیا ہے اور اس پیشاب کو میرے کپڑوں میں لگ گیا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیشاب نہیں ہے، بیٹھو اطمینان سے، تمہارا کپڑا ناپاک نہیں ہوا ہے، کس مقصد سے آئی ہو وہ بتاؤ۔ وہ بحث کرنے لگی میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے، تمہارا بچہ ابھی بھی اس کا کپڑا بھیگا اس چٹائی کے پاس سے ہی گیا ہے، تم کہتی ہو پیشاب نہیں ہے، دیکھو تو صحیح۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے میری بہن بچے نے پیشاب کیا یہ سچ ہے لیکن اس چٹائی پر نہیں آیا ہے، یہ چٹائی پر پیشاب نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہو، تمہیں دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں مجھے مطمئن کرو، مجھے بتاؤ یہ کیسے پیشاب نہیں ہے، میں کیسے مان لوں۔ جب بحث بہت آگے بڑھ گئی تو امام اوزاعی کی بیوی نے کہا سنو بہن اب تم مجبور کر رہی ہو مجھے بتانے کے لیے، اس لیے بتا رہی ہو، غور سے سنو یہ پیشاب نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میرے شوہر امام اوزاعی اسی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اتنا روتے سجدے میں کہ ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ چٹائی روز بھیگ جاتی ہے۔ میری بہن جس کو تم بچے کا پیشاب سمجھ رہی ہو وہ بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں جو اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے وقت گرتے ہیں اور اس سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے۔ میں اپنے شوہر کی یہ نیکی بتانا نہیں چاہتی تھی
क्योंकि वो ये काम मस्जिद में भी नहीं करते सबके सामने, वो अपने रब को इसी चटाई पर गिड़गिड़ा कर तौबा कर करके इस्तिग़फ़ार कर करके अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर करके रो रो कर इसी चटाई को गीला करते हैं। ये तन्हाई में अल्लाह को याद करते हैं और रोते हैं। ये मेरे शौहर के आंसू हैं जिसको तुम पेशाब समझ रही हो। ये बदगुमानी क्या होती है, ये बदगुमानी क्या होती है। वो पेशाब समझ रही है और हकीकत समझ रही है। और तो बदगुमानी हम जो एक दूसरे के बारे में, ये चीज हमें अपने भाई से दूर करती है। हम किसी के बारे में गलत तसव्वुर करें। एक लड़की जा रही है, एक लड़की जा रही है, मोबाइल कान में लगा कर जा रही है, बातें करती हुई जा रही है। हमारा गुमान क्या कहता है, हमारा